اس میں میں اپنا جال پھینک دیتا ہوں. کبھی ایک مچھلی آ جاتی ہے، کبھی 2 مچھلیاں آ جاتی ہیں. 1-2 مچھلیاں آ جائیں تو ہم اپنے گھر میں خود پکا کے کھا لیتے ہیں. رات کی ہمارا وہ اس طرح رزق بن جاتا ہے. اور اگر کبھی 4 یا 5 یا 10 مچھلیاں آ جائیں جو کہ کبھی کبھی مقدر سے لگتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ میں جا کے بازار میں بیچ دیتا ہوں. کچھ اضافی رقم آ جاتی ہے، اس کے ساتھ ہم تھوڑی سی گندم بھی خرید لیتے ہیں. تو بس یہ ہمارا اس طرح گزر بسر ہوتا ہے. تو بادشاہ نے اس لڑکے کو کہا کہ پھر تم مجھے بھی اپنے اس مشغلے میں اور اپنے اس کاروبار میں شریک کر لو. جو بھی حصہ ملے گا ہم دونوں مل کے محنت کرتے ہیں، اور جو بھی آئے گا وہ ہم آدھا آدھا آپس میں بانٹ لیں گے. تو وہ لڑکا کہتا ہے جی ٹھیک ہے. تو سلطان محمود غزنوی بھی اس لڑکے کے ساتھ اس کے جال پکڑ کے دریا میں ڈالتا ہے. اور جب سلطان محمود غزنوی جال ڈالتا ہے تو 100 مچھلیاں اس جال کے اندر آ جاتی ہیں. وہ 100 مچھلیاں آ جاتی ہیں. جب وہ باہر نکالتا ہے تو وہ لڑکا حیران پریشان ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی میں تو کبھی 5 آ جاتی تھی تو ہمارے گھر میں خوشی کا سماں ہوتا تھا، اور اگر کبھی 10 آ جاتی تھی تو ہمارے گھر میں جشن کا سماں ہوتا تھا، لیکن یہ 100 مچھلیاں آ گئی. تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ یہ سارا تیرا حصہ ہے، یہ آج تو رکھ، آج کا جو کاروبار ہے یہ سارا تیرا. تو لڑکا کہتا ہے کہ بھائی ہمارا تو شراکت داری ہوئی تھی کہ آدھا تیرا آدھا میرا، تو اس میں سے آدھا تو لے گا. بادشاہ کہتا ہے نہیں، آج کا سارا تیرا اور کل کا جتنا ہوگا وہ سارا میرا. تو اس طرح ہم شراکت کر لیتے ہیں، یہ اصول بھی ٹھیک ہے. تو وہ دونوں طے کرتے ہیں. تو بادشاہ اس لڑکے کو وہاں چھوڑ کے جب اپنے محل میں جاتا ہے تو وہاں وہ حکم کرتا ہے کہ اس طرح فلاں دریا کے کنارے فلاں حلیے کا لڑکا ہے، اس کو میرے دربار میں لے کے آؤ. جب اس کے دربار میں اس کو لے کے جاتے ہیں تو بادشاہ وہاں اس لڑکے کو کہتا ہے، وہ لڑکا دیکھتا ہے بادشاہ کو، ارے یہ تو تخت پہ بیٹھا ہے. وہ پوچھتا ہے بھائی یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ سلطان محمود غزنوی ہے. لڑکا حیران پریشان رہ جاتا ہے. تو سلطان محمود غزنوی اس لڑکے کو کہتا ہے کہ میرے دربار میں اپنی داستان بیان کرو. وہ لڑکا اپنی داستان بیان کرتا ہے، اور اس میں کہانی خیر آگے تھوڑی مختلف ہو جاتی ہے، لیکن نقطے کی بات یہ ہے کہ وہ لڑکا یہ کہتا ہے کہ میرا جو مقدر تھا وہ یہی 5 سے 10 مچھلیاں تھیں جو میرے حصے میں آتی تھیں. کیوں کہ میرا نصیب اتنا سا تھا، میرا گڈ لک جس کو ہم کہتے ہیں، میرا گڈ لک اتنا تھا. لیکن جب میری نصیب کے ساتھ بادشاہ کا نصیب بھی شامل ہو گیا تو پھر مجھے حصہ میرے نصیب کے مطابق نہیں، مجھے حصہ بادشاہ کے نصیب کے مطابق ملا. تو ہدہد کہتا ہے کہ میں بھی ایک مزدور ہوں، جس طرح تم باقی سارے پرندے مزدور ہو. تم کبھی ایک دانہ چگتے ہو، 2 دانہ چگتے ہو، ادھر دیکھتے ہو ادھر دیکھتے ہو. عقل مغز جو ہے مجھ میں بھی اتنا ہے جتنا تمہارے اندر ہے. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ جس طرح اس لڑکے کے نصیب میں بادشاہ کا نصیب شامل ہوا تو اس کی جو کمائی تھی وہ 100 گنا ہو گئی. اسی طرح جب میری دانش میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دانش بھی مجھے ساتھ اس نے اپنے شامل کر لیا تو میرا جو دانش کا رزق تھا، میری بصیرت کا جو رزق تھا وہ 10 سے 100 ہو گیا. تو ہدہد کہتا ہے اس لیے کسی بڑے کی سنگت اختیار کرو، کسی بڑے کی صحبت اختیار کرو، کسی ایسے کی صحبت اختیار کرو جس کی حکمت کو اللہ تعالیٰ نے بخت عطا کیا ہو. اس کے ساتھ جب تم لگ جاؤ گے تو اس کے حکمت کے بخت میں سے تمہیں بھی حصہ ملتا رہے گا، اور تمہارا وزڈم، تمہاری بصیرت، تمہاری دانائی، تمہاری رہبری، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اضافہ کر دے گا جس طرح اس لڑکے نے جال پھینکا تو غزنوی کا ہاتھ جب ساتھ آ گیا تو وہ مچھلیاں 1 2 5 10 سے 100 ہو گئیں. پھر دوسری حکایت وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اور سلطان محمود غزنوی شکار پہ کہیں نکلے، گھوڑے پہ ایک جگہ پہ تنہا تھے تو انہیں راستے میں ایک بوڑھا ملا جو کانٹے لاد کے جا رہا تھا اپنے گدھے کے اوپر. تو اس کے گدھے سے وہ کانٹے گر گئے. اس نے کہا بھئی یہ کانٹے کون اٹھائے گا میرے ساتھ؟ اتنے میں سلطان گھوڑے سے گزرے تو سلطان نے بوڑھے سے پوچھا
کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا بھائی میں تو بوڑھا آدمی ہوں، بڑی مشکل سے میں نے یہ کانٹے اس پہ رکھے تھے، اب وہ سارے گر گئے ہیں، بکھر گئے ہیں، تو میں کیسے چنوں گا اور کیسے اوپر رکھوں گا؟ تو سلطان گھوڑے سے نیچے اترے اور انہوں نے اس کی مدد کی اور اس کے وہ جو کانٹے تھے وہ اس کے ساتھ اوپر رکھوائے، اور بادشاہ نے پوچھا کہ ان کانٹوں کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا جی میں ان کو جا کے بازار میں بیچتا ہوں، لوگ مختلف کاموں کے لیے لے جاتے ہیں، زیادہ تر جلانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا اس کا کتنا تمہیں مل جاتا ہے سارا؟ تو اس نے چند ٹکے بتائے کہ یہ کانٹے ہیں، معمولی کانٹے ہیں، تو مجھے چند ایک ٹکے ملتے ہیں اس کے۔ تو بادشاہ نے اس کی یہ بات سنی اور بادشاہ وہاں سے چلے گئے جہاں شکار کا خیمہ لگا تھا۔ بادشاہ جب وہاں پہنچے تو اتنے میں وہاں پہ اس راہ گزر سے وہ بوڑھا بھی گزرا اپنے گدھے کے ساتھ۔ تو بادشاہ نے سپاہیوں کو کہا کہ اس بوڑھے کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ بوڑھے کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لائے، بوڑھے نے دیکھا تو حیران ہو گیا کہ یہ تو سلطان محمود غزنوی تھا جس نے میرے ساتھ مدد کی تھی۔ تو سلطان محمود غزنوی نے اپنے امراء سے کہا کہ بوڑھے کا امتحان لو اور اس سے پوچھو کہ یہ اپنے کانٹے کتنے میں فروخت کرتا ہے۔ تو انہوں نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ یہ تیرے جو کانٹے ہیں کتنے میں فروخت کرو گے؟ تو اس بوڑھے نے جواب دیا کہ میں ایک ایک کانٹا 10 اشرفیوں کے عوض فروخت کروں گا۔ امراء جو تھے وہ حیران رہ گئے، انہوں نے کہا کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے، کیا ہو گیا اس کو؟ بھئی یہ معمولی حقیر کانٹے جو جلنے کا بھی پورا کام نہیں کرتے، یہ ایک ایک کانٹا اتنی اشرفیوں کا کون خریدے گا اس سے؟ اس بوڑھے نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کانٹے بے وقت ہیں، لیکن آپ لوگوں کو معلوم نہیں کہ میرے کانٹوں کو سلطان محمود غزنوی نے ہاتھ لگایا ہے۔ تو یہ کانٹے جب تک سلطان کے ہاتھ سے مس نہ ہوئے تھے ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، لیکن چونکہ سلطان کے ہاتھ ان کانٹوں کو لگ گئے ہیں، اب ان کانٹوں کی قیمت میری توقع سے بھی کہیں آگے چلی گئی اور آپ کی توقع سے بھی کہیں آگے چلی گئی ہے۔ تو ہدہد ان پرندوں کو یہ کہتا ہے کہ ہوں میں بھی ایک معمولی پرندہ، بال و پر میرے بھی آپ جیسے ہیں، سکت و طاقت میں بھی میں آپ سے زیادہ نہیں ہوں گا، لیکن بات صرف یہ ہے کہ جیسے بوڑھے کے کانٹے سلطان چھو لے تو ایک ایک کانٹا اشرفیوں کا ہو جاتا ہے، اسی طرح مجھے بھی کچھ لمحوں کے لیے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دانش نے چھو لیا تھا، میری دانش بھی اب کانٹوں کے بھاؤ سے نکل کے اشرفیوں کے بھاؤ میں آ گئی۔ اس لیے وہ اس سے نتیجہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ کسی مرد کامل کی صحبت اختیار کرو۔ مرد کامل کی صحبت جو ہے وہ اگر کانٹوں کا بھاؤ بھی ہو تو اس کو وہ اشرفیوں کے بھاؤ میں کر دیتی ہے۔ اس لیے عرفاء نے کہا ہے کہ قال را بگزار و مرد حال شو، زیر پائے کامل پامال شو۔ فرماتے ہیں کہ باتوں سے گزر اور حال کو اختیار کر، اور حال تب ملتا ہے جب تو اپنے آپ کو کسی مرد کامل کے دامن سے وابستہ کرتا ہے۔ اس کے بعد آج کی 5ویں اور آخری حکایت یہ ہے کہ ایک پرندہ ان میں یہ کہتا ہے کہ جی مجھے محلات سے بڑی محبت ہے اور مجھے خوبصورت عمارتوں کے اندر رہنے کو موقع ملتا ہے، اور بڑے بڑے امراء آتے ہیں اور مجھے اور میرے ہم جنس لوگوں پرندوں کو وہ بڑے بڑے محلات میں بڑے